بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ کتاب قصص الانبیاء میں ہاروت و ماروت کا تذکرہ ہے، جس میں ذکر ہے کہ علی ابن ابراہیم اور عیاشی نے اپنی تفسیروں میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہر دن اور ہر رات فرشتے اہل زمین کے درمیانی لوگوں کے اعمال کو آسمان پر لے جانے کے لیے نازل ہوتے تھے اور ان کے اعمال لکھتے تھے، جن کو دیکھ کر اہل آسمان اہل زمین کے خدا پر افطرا کرنے اور اس کی نافرمانی جیسے شدید گناہوں سے پناہ مانگنے لگے، اور وہ خدا کو اہل زمین کے ان افطراء و بہتان سے جو وہ اس کی نسبت کرتے تھے پاک و منزہ کہتے تھے۔ آخر فرشتوں کے ایک گروہ نے خدا سے عرض کی کہ پالنے والے، تو غضبناک نہیں ہوتا ان باتوں سے جو تیری مخلوق زمین میں تیرے حق میں افطرا کرتی ہے اور تیری طرف نسبت دیتی ہے اور تیری نافرمانی کرتی ہے، حالانکہ تو ان کو ان باتوں سے منع فرما چکا ہے۔ معبود، تو ان کی سرکشیوں کو برداشت کرتا ہے، حالانکہ وہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور تیری نعمتوں کے سبب چین کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ تو خدا نے چاہا کہ فرشتوں کو اپنی قدرت کاملہ اور اپنے احکام کا اپنی مخلوق میں جاری کرنا دکھلائے اور اپنی نعمتیں ملائکہ کو پہنچوائے، کیونکہ ان کو معصوم خلق فرمایا ہے، وہ کسی طرح کا گناہ نہیں کرتے، وہ فقط اور فقط عبادت کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی خواہش ہے نہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، فقط اور فقط وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، اور ان کی خلقت کو تمام مخلوق سے ممتاز و برتر قرار دیا ہے اور ان کو فرما بردار پیدا کیا ہے۔ اس لیے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت سے 2 افراد کو چنو جن کو میں زمین پر بھیجوں، ان کو انسانوں کی طبیعت عطا کروں اور ان میں کھانے پینے وغیرہ کی خواہشیں اور ان کے مزاج میں لالچ اور بڑی بڑی امیدیں پیدا کر دوں، جس طرح اولاد آدم میں پیدا کی ہے۔ پھر میں اپنی اطاعت و عبادت کے بارے میں ان کا امتحان کروں گا۔ فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو اپنی جماعت سے اختیار کیا، جو تمام فرشتوں سے زیادہ انسانوں میں عیب نکالتے تھے اور ان پر نزول عذاب کے خواہش مند ہوتے تھے۔ خدا نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری طبیعت و مزاج میں بھی وہ تمام خواہشیں اور ضرورتیں پیدا کر دی جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں خلق کی ہیں۔ پھر خدا نے ان سے کہا کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، دوسرا کہا کہ کبھی زنا نہ کرنا، تیسرا کہا کہ شراب مت پینا۔ پھر آسمانوں کے حجابات ہٹا دیے تاکہ فرشتوں پر اپنی قدرت ظاہر فرمائے، اور ان دونوں فرشتوں کو بصورت انسان زمین پر بھیجا اور شہر بابل میں اتارا۔ جب وہ زمین پر آئے، ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا جو خوشبو سے معطر اور ہر طرح کی زینتوں سے آراستہ منہ کھولے ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی۔ جب اس کو دیکھا اور گفتگو کی تو ان خواہشات کے سبب جو ان میں مثل انسانوں کے موجود تھیں ان پر عاشق ہو گئے، اور اس کے بارے میں دونوں فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ پھر خدا نے جو ممانعت کی تھی اس کا خیال آیا اور اس سے درگزر کر دی۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ برا خیال ان کے ذہن میں آ گیا، جس نے ان کو پلٹایا اور اس کے پاس واپس آئے، نہایت بے چین و بے قرار، اور اس سے زنا کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا، مجھے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق جائز نہیں ہے کہ تمہارے پاس آؤں جب تک کہ تم میرا دین اختیار نہ کرو۔ انہوں نے پوچھا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، جو شخص میرے خدا کی پرستش کرے اور اس کو سجدہ کرے، میں اس کی خواہش منظور کر سکتی ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تیرا خدا کون ہے؟ اس نے ایک بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا خدا ہے۔ فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، اب تو 2 گناہ سامنے آ گئے جن سے خدا نے روکا تھا، اول شرک، دوسری زنا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور ان پر خواہش غالب آ گئی تو کہا، ہم نے تیری شرط منظور کی۔
اس نے کہا اگر تم دونوں بت کو سجدہ کرنے پر راضی ہو تو پہلے شراب پیو پھر سجدہ کرو، ورنہ تمہارا سجدہ قبول نہ ہوگا۔ فرشتوں نے آپس میں کہا اب 3 گناہ ہو گئے جن سے خدا نے روکا تھا، شراب پینا، زنا کرنا اور شرک کرنا یعنی بت کو سجدہ کرنا۔ پھر اس عورت سے کہا جو کچھ تو کہتی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ غرض کہ ان دونوں نے شراب پی اور بت کو سجدہ کیا، اور جب اس عورت کے ساتھ زنا پر آمادہ ہوئے ناگہاں ایک سائل دروازے سے داخل ہوا۔ ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے، کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا تمہاری وضع حالت سے شک ہوتا ہے کہ اس قدر خائف اور ڈرے ہوئے ہو اور ایک حسین و جمیل عورت کو تنہائی میں بٹھائے رکھا ہے، یقیناً تم دونوں بدکار ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر تو اس عورت نے کہا میں اپنے خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ مرد تمہارے جائے قیام سے واقف ہو گیا ہے، تم کو جانتا ہے، اب جا رہا ہے تو تم کو اور مجھ کو رسوا ضرور کرے گا، لہٰذا میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گی، پہلے اس کو قتل کرو تاکہ یہ ہم کو رسوا نہ کرے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں اس سائل کے پیچھے دوڑے اور جا کر اسے قتل کر دیا۔ جب واپس آئے تو وہاں اس عورت کو نہیں پایا۔ اسی وقت ان کے لباس ان کے بدنوں سے گر گئے اور وہ عریان ہو گئے اور حسرت و افسوس کے ساتھ اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹنے لگے۔ اس وقت خدا نے ان پر وحی کی کہ میں نے تم کو ایک گھڑی کے واسطے زمین پر بھیجا کہ میرے بندوں کے ساتھ رہو۔ تم نے اسی معمولی سی دیر میں 4 گناہ کیے جن سے میں نے تم کو منع کیا تھا۔ تم کو مجھ سے شرم نہ آئی؟ حالانکہ تم ہی تمام فرشتوں سے زیادہ اہل زمین کی نافرمانی کے سبب ان کے خلاف تھے اور ان پر نزول عذاب کی خواہش کرتے تھے، اس سبب سے کہ تم کو ایسی خلقت میں نے عطا کی تھی کہ تم میں گناہ کی خواہش ہی نہ تھی، اور میں نے تم کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھا تھا۔ اب جب کہ میں نے اپنی عصمت تم سے روک دی اور تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا تو تم نے ایسا کیا، لہٰذا اب تم عذاب دنیا چاہو تو اختیار کرو یا عذاب آخرت کو۔ یہ سن کر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا ہم چونکہ دنیا میں آ گئے ہیں لہٰذا اپنی خواہشوں سے پورا فائدہ اٹھائیں گے یہاں تک کہ آخرت کے عذاب کو پہنچے۔ دوسرے نے کہا عذاب دنیا کی ایک مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن عذاب آخرت دائمی ہے جو کبھی زائل نہ ہوگا، لہٰذا عذاب آخرت بہت سخت ہے، ہم پسند نہیں کریں گے۔ غرض عذاب دنیا کو اس نے اختیار کیا، اور دوسرا لوگوں کو مدت تک جادو سکھاتا رہا۔ جب انہوں نے پورے طور سے تعلیم دے دی تو ہوا میں الٹے لٹکا دیے گئے۔ اسی طرح قیامت تک اسی عذاب میں یہ دونوں رہیں گے۔ والسلام۔